بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و اسلام کے بیچ پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، جس کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی تھی اور اس کی تفصیل سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہے۔ غزوہ بدر دراصل اللہ کی طرف سے مشرکین کے اوپر عذاب کی پہلی قسط تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، ان سے تم جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ حادثاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیش آئی ہے، یہ مسلمانوں نے ارادتاً نہیں لڑی۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک تجارتی قافلہ شام سے لے کر مکہ جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی اطلاع دی گئی اور مسلمان اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جنگ کا کوئی بھی ارادہ اور صورت اس وقت تک نہیں تھی۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان ہمارے لشکر پر حملہ کرنے لگے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور ایک قاصد کو اجرت دے کر مکہ بھجوا دیا تاکہ وہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش کو خبردار کرے۔ یہ خبر سن کر قریش مکہ نے 1000 کا لشکر اسلحہ سے لیس تیار کر لیا اور یہاں مسلمان 79 تھے، اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ 313 مسلمانوں کو غالب کروانا چاہتا تھا ان اسلحہ سے لیس لوگوں کے ساتھ، تاکہ اللہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 7 میں کیا۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ مسلمانوں کی تمنا تو تجارتی قافلے کو پانے کی تھی، مگر اللہ نے کفار کا اسلحہ سے لیس لشکر سامنے لا کھڑا کیا۔ جب ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا تو حالات کے اس قدر اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4621 ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے اعراض فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی تو آپ نے ان سے اعراض فرمایا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں، اور اگر آپ ہم کو انہیں برق غماد تک دوڑانے کا حکم دیں تو ہم یہی کریں گے۔ اس موقع پر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے جمع ہو کر لڑیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2915 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ، میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، بس کیجئے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت زراح پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر سورہ القمر کی آیت نمبر 45 اور 46 تھیں، جس کا ترجمہ ہے، جماعت مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی، اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کے پاس وحی بھیجی، جس کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں کیا۔ اس وقت کو یاد کرو
جب تم نے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، چہرے بگڑ جائیں گے، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمن پر غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن تک قیام فرماتے۔ جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ کے حکم سے آپ کی سواری پر کجاوا باندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا، غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخر آپ اس کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کے مقتولین سرداروں کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر آپ نے انہیں آواز دینے لگے کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا آج تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا، تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو وعدہ عذاب کا تھا وہ بھی تمہیں پوری طرح مل گیا۔ غزوہ بدر میں شامل صحابہ اور فرشتوں کے مقام کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3992 میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے انہوں نے پوچھا کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کا آپ کے یہاں کیا درجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو فرشتے بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے ان کا بھی یہی درجہ ہے۔ تو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔